بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اس وقت زمین میں زلزلہ آ گیا، مشرق و مغرب پر تاریکی چھا گئی، لوگوں کے جسموں پر کپ کپی طاری ہوئی، آسمان سے خون برسا، سورج کو گہن لگا، زرد اور سرخ آندھی چلی اور اس قدر گرد و غبار نمودار ہوا کہ لوگوں کو عذاب خداوندی کا یقین ہو چکا تھا۔ ملک الملکوت میں اس وقت شور و ماتم تھا، پرندوں نے آشیانے ترک کیے، جانوروں نے صحرا میں صف ماتم بچھائی اور دریاؤں میں موجیں حسرت ہویدا ہوئی، مچھلیاں تڑپ کر باہر آئیں، فرشتوں نے ماتم کیا اور قوم جنات نے آہو فغاں بلند کی۔ کتب تاریخ میں اختلاف عظیم ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا قاتل کون ہے۔ بعض خولی لکھتے ہیں اور بعض سنان بن انس کا نام پیش کرتے ہیں اور بعض شمر کہتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ یہ سب کے سب امام مظلوم علیہ السلام کے قاتل ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور لوگ بھی امام علیہ السلام کے قتل میں شریک ہیں، مثلا ابو جنوب، صالح بن وہاب، شبس بن ربیع، حسین بن نمیر اور زرع بن شریک وغیرہ۔ خدا ان پر ہزار ہزار لعنت کرے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ شمر ملعون نے امام علیہ السلام کا سر تنے اتھر سے جدا کر کے زور سے زمین پر پھینکا کہ زمین سے غبار ظاہر ہوا، اور پھر دوبارہ اور سہبارہ پھینکا، اور اس کے بعد پھر نوک نیزہ پر بلند کر لیا۔ اور یہ کہ ایک شخص نے یہ روایت مجلس میں بیان کی تو ایک شخص ناراض ہوا کہ ذاکر نے غلط بیانی کی ہے۔ چنانچہ عالم خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کیا، مولا، لوگ آپ علیہ السلام کے مصائب میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ چنانچہ فلاں ذاکر نے یہ بیان کیا ہے کہ شمر نے آپ علیہ السلام کے سر کو 3 دفعہ زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر رو دیے اور فرمایا، اے عبد خدا، تو صرف اسی پر تعجب کر رہا ہے، حالانکہ میرے اوپر اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے ہیں۔ جب امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تو ظالموں نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ لاش کو لوٹنے کے لیے دوڑے۔ چنانچہ اسحاق حضرمی نے امام علیہ السلام کے تنے اتھر سے وہ قمیض اتار لی جو امام علیہ السلام نے پرانے لباس کے طور پر عریانی کے خوف سے زیب تن فرمائی تھی، اور اس کو کئی جگہوں سے پارا پارا بھی کیا تھا تاکہ کوئی اس میں خواہش نہ کرنے پائے، اور علاوہ ازیں تیر و تلوار اور نیزے کے پڑنے سے 1 سے زیادہ شگاف بھی اس میں ہو چکے تھے۔ جب اس ملعون نے اس قمیض کو پہنا تو فوراً برس میں مبتلا ہوا اور اسی عذاب سے دنیا سے چل بسا۔ نامعلوم شاید اسی مظلومیت کو ظاہر کرنے کے لیے بطول معظمہ بروز محشر پائے عرش مجید کو پکڑ کر امام مظلوم علیہ السلام کی قمیض کو پیش کر کے داد خواہی کے لیے فریاد کریں گی اور کہیں گی، ھذا ولدی وھذا قمیص ولدی۔ ایک ہاتھ میں حسین کا سر ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں قمیض ہوگی، اور کہیں گی، یہ میرا فرزند ہے اور یہ میرے فرزند کی قمیض ہے۔ تہبند ابہر بن کعب نے اتارا
جس کے پہننے کے بعد اس کے پاؤں شل ہو گئے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا امامہ اخنس بن مرثد حضرمی نے اٹھایا اور اس کے پہننے کے بعد وہ دیوانہ ہو کر مر گیا۔ بجدل بن سلیم نے انگشتری کی تماں میں انگلی شہید کر ڈالی۔ اسود بن خالد نے نالین مبارک پاؤں سے اتار لی۔ قیس بن اشس نے پشمینہ اتار لیا۔ ذرا عمر بن سعد نے لے لی۔ تلوار اسود بن حنظلہ دارمی نے لوٹی۔ پس بغیر لباس کے آپ کے جسم اطہر کو خاک و خون میں غلطاں چھوڑ کر بغیر دفن کے چلے گئے۔ کم صفحہ 395 مخزن البکا۔ مخزن البکا میں ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام کا سر بریدہ عمر سعد کو پیش کیا گیا تو انعام کی خاطر کئی ملعون آگے بڑھے۔ کوئی کہتا تھا میں نے حلق پر تیر مارا تھا، کوئی کہتا تھا کہ میں نے پیشانی پر پتھر مارا تھا، کوئی کہتا تھا کہ میں نے پہلو پر نیزہ مارا تھا۔ بہرکیف ہر شخص اپنے اپنے مظالم بیان کرتا تھا، اور شمر کہتا تھا کہ میں نے سر کو تن سے جدا کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ امام مظلوم علیہ السلام کا اسب وفادار۔ مخزن البکا میں بروایت منتخب منقول ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا پیاسا گھوڑا فریاد کرتا ہوا قتل گاہ میں داخل ہوا اور شہیدوں کے درمیان اپنے آقا کی لاش کو تلاش کرتا تھا۔ چنانچہ ایک ایک شہید کے پاس آ کر سونگتا تھا، اور جب جانتا تھا کہ یہ میرا آقا نہیں ہے تو پھر دوسری لاش پر چلا جاتا تھا۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا تو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس کو پکڑنے کے لیے 6 سوار آگے بڑھے تو امام علیہ السلام کے وفادار گھوڑے نے اپنے مولا کے انتقام میں ان پر حملہ کر دیا۔ پس پاؤں سے مارتا تھا اور منہ سے کاٹتا تھا، اور عمر سعد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آواز دی کہ گھوڑے کو زیادہ نہ ستاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ دور ہو کر دیکھنے لگے تو گھوڑے نے اپنے آقا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جعل یتخطى القتل ویطلب الحسین۔ آخر کار امام مظلوم علیہ السلام کی لاش پر پہنچ گیا۔ وہ امام علیہ السلام کی خوشبو لیتا تھا اور منہ سے بوسے دیتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے پیشانی کو رگڑتا تھا اور اسی طرح روتا تھا جس طرح پسر مردہ عورت روتی ہے۔ حتیٰ کہ تمام لوگ گھوڑے کی یہ وفاداری دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کے بعد اپنی پیشانی خون سے رنگین کر کے ہنہناتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا اہل حرم کو مطلع کرنے کے لیے خیام کی طرف روانہ ہوا۔ جب جناب زینب عالیہ نے گھوڑے کی آواز سنی تو سکینہ سے فرمایا، جاؤ بیٹی، تمہارا باپ پانی لا رہا ہوگا۔ جب سکینہ خاتون در خیمہ پر پہنچی تو دیکھا کہ گھوڑے کی پیشانی خون آلود ہے، لگام شکستہ، زین ڈھیلی ہوئی ہے، بدن میں تیر پیوست ہیں، اور اس کی ہنہناہٹ اپنے سوار کی موت کی خبر دے رہی ہے۔ تو سر سے مکنہ اتار پھینکا، واہ حسین واہ محمد واہ علیہ کی صدا بلند ہوئی۔ بس گھوڑے کی پیشانی پر منہ رکھ کر اپنی مظلومی اور بے کسی کا رونا روتی رہیں اور فریاد کرتی رہیں۔ بس جناب زینب خاتون آئیں اور گھوڑے کی حالت دیکھ کر محو گریہ ہوئیں، اور اپنے نانا کو پکار پکار کر کہتی تھیں کہ تیرا حسین بے گور و کفن صحرائے کربلا میں دھوپ پر پڑا ہے، اور لوگوں نے اس کے بدن سے لباس بھی اتار لیا ہے۔
بروایت ابو مخنف تمام مستورات خیام سے سر برہنہ نکلیں، سر منہ پیٹتی ہوئی در تک پہنچی۔ جناب ام کلثوم نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیان کیے، بس گھوڑے نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور سادانیوں کے سامنے سر زمین پر مارا اور وہیں ختم ہو گیا۔ بس گھوڑے کی موت سے اہل حرم میں اور زیادہ ماتم کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور پھر باہر نہ آیا۔ جسم اطہر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ بدنِ امام مظلوم علیہ السلام پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ چنانچہ 10 آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور امام علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔